آپ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ جائز ہے، مگر جب ہم حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہم کو حکم ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہیں۔ آپ وہ لبیک والا اگر میرا کلپ دیکھ لیتے تو آپ کے اس وسوسے کا جواب میں نے اس میں دیا تھا کہ لبیک کہتے ہیں حاضر ہونے کو۔ وہ تو آپ اگر کسی عرب ملک کے اندر اسٹوڈنٹس کی کالجز یا یونیورسٹی میں حاضری لگ رہی ہوگی نا، تو ہم تو کہتے ہیں نا یس سر، پریزنٹ، یہ کہتے ہیں نا بچے۔ وہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔ ہمارے بھی یہاں مدارس کے اندر آپ دیکھیں نا، جب حاضری لگتی ہے نا تو نام لیتے ہیں، ہاں جی عثمان لبیک، مروان لبیک۔ مروان بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تو لبیک لفظ سے تو کوئی چڑ نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ سے بھی کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح چیزوں کو جوڑنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر تو آپ قرآن کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ التوبہ کے اینڈ پہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہ رؤوف اور رحیم کس کے نام ہے؟ اللہ کے، لیکن ہم اس میں ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ وہ الرؤوف الرحیم ہے، دی رؤوف دی رحیم۔ جیسے مدینہ تو سارے شہر ہیں، لیکن المدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ مدینہ تو سارے ہیں، تو یہ خاص ہو گیا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ نام استعمال ہوتے ہیں، لیکن دی کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے کی یہ ایسی چیزیں ہیں۔ سورہ دہر کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انسانیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تو خیر ہستی بہت بلند ہے، آپ سورہ دہر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا انسانیت پہ ایک بہت بڑا وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ یعنی جنین تھا یا ایمبریو تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا جو ملا جلا تھا، یعنی مرد اور عورت کی طرف سے، نبتلیہ تاکہ اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنا دیا اور بصیر بھی۔ یہ سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی۔ تو یہ تو اللہ ہر انسان کو کہہ رہا ہے سنتا اور دیکھتا، لیکن اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں السمیع البصیر، کیونکہ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا ذاتی ہے اور ہمارا مستار ہے، ادھار ہے اس کی طرف سے۔ تو نام تو ایک جیسے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے لبیک یا رسول اللہ جب کوئی شخص کہتا ہے، اگر اس کے پیچھے حاضر و ناظر کا کوئی عقیدہ نہ ہو، نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے کا کوئی عقیدہ نہ ہو، صرف ایک محبت کا اظہار ہو، وہ تو آپ اب 14 اگست کل گزری ہے 2021، تو آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ کئی ترانوں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اے قائد اعظم تیرا احسان ہی ہے احسان، تو یا قائد اعظم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جو اظہار ہوتا ہے نا، محبت کے اظہار کے طور پہ، شاعری کے طور پہ، سلوگن کے طور پر، یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بیسیکلی تو اس وقت نکلنا شروع ہوا جب یہ گستاخانہ خاکے اور کارٹون بنے۔ نکلا تو یہ کافروں کے خلاف تھا، لیکن فٹ مسلمانوں کو ہوا۔ اینڈ ہی ہوندا ہے ساڈے نال، کوئی بھی کام جڑا نا شروع تو وہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف، تو کافروں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں ادھر جو مسلمان ہیں ان کو پہلے کافر بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو مارتے ہیں اپنی، تاکہ روح راضی کریں۔ کافر یہ مارنے تھے، باہروں کیوں امپورٹ کریں؟ ہم اپنے جو لوکل مسلمان ہیں ان کو لوکل کافر خود ادھر بنا کے ان کے پر فتویٰ لگا کے تو ان کے پر چڑھ دوڑیں۔ یہی کچھ کیا نا ہم نے، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ تو یہ نعرہ بالکل اس حوالے سے سلوگن کے طور پر گستاخانہ کارٹونز کے اگینسٹ کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اس میں کوئی نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں، نہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس طرح ہم حج کے موقع پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔
اور میں نے اس اپنے کلپ میں بھی بتایا تھا کہ اگر وہ والا کسی کا عقیدہ ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہے بغیر بھی اس کا عقیدہ غلط ہو جائے گا. وہ چاہیے یہ سلوگن بولے نہ بھی، تب بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو اصل میں آپ عقیدے کو دیکھیں کیا ہے. باقی یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، یہ ان الفاظ سے تو چڑ نہیں ہونی چاہیے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں سواری پر سوار تھا اور آپ کے اور میرے درمیان صرف ایک لکڑی کی پالان ہی تھی، یعنی آپ نے مجھے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کہا معاذ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ آپ نے متوجہ کرنے کے لیے. پھر سواری تھوڑی آگے گئی، پھر کہا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا اے معاذ، جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں. اب یہ دو جملے اتنے بھاری ہیں. ایک تو ہے شرک نہیں کرنا، دوسرا عبادت بھی اس کی کرنی. عبادت کا مطلب فوراً ہمارے خیال میں آتا ہے شاید کہ ایک پگڑی سجا لیں گے اور ایک چوغا پہن لیں گے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تو نماز پڑھیں گے. نہیں، وہ نماز ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس، اس کا ایک جز نماز ہے. عبادت میں تو حقوق اللہ، حقوق العباد، ایون جانوروں کے حقوق، درختوں کے حقوق، یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں. عبادت ٹوٹل اوبیڈینس. عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اطاعت محبت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں عبادت. اور یہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ عبادت کا نہیں استعمال ہوتا، وہ ہوتا ہے اتباع کا. اللہ کے لیے عبادت کا لفظ اور نبی علیہ السلام کے لیے اتباع. اتباع یہ ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس محبت کے ساتھ نبی کی. اللہ کے کیس میں ہم کہتے ہیں عبادت اور نبی کے کیس میں اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم دعوے دار ہو نا اللہ سے محبت کے تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. پھر تھوڑی سواری آگے گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو کہ جو شخص یہ کر لے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر ایسے بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے، اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے اور بخش دے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. بندے کا بھی حق اللہ پہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ پہ کون حق جتا سکتا ہے؟ مالک ہی وہ ہے. لیکن یہ اللہ نے خود اپنے لیے مقرر کر لیا کہ میرے پہ وہ شخص حق رکھتا ہے جو میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میری ٹوٹل اوبیڈینس کرے، پھر مجھ پہ حق ہے ایسے شخص کا کہ میں اسے عذاب نہ دوں اور بخش دوں. تو اس میں بھی لبیک یا رسول اللہ آیا، اور پھر آیا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اب یہ دونوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، رسول کہاں سے جانتے ہیں؟ رسول اس طرح جانتے ہیں کہ دین کی تعلیمات میں ہم نے یہی کہنا ہے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اور بس اتنا حصہ لے کے تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو کہتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، تو رزق بھی جو دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے نا، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا.
کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، کھانا ہے تیرا کھانا، بس یہ بنائے میں شعر. یا حضرت کے بیٹے کی نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مصطفیٰ رضا خان نوری، مفتی اعظم انڈیا. ایک تو مفتی اعظم جتنے ہیں نا، ان کا کام بھی اعظم اور بڑے لیول کا ہوتا ہے، ڈالتے ہیں. چاہے پاکستان کا مفتی اعظم ہو، ہمیں انڈیا کا مفتی اعظم، یہ ان کی نعت ہے لکھی ہوئی. اس سے بھی سٹیپ اب تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا کھا رہے ہیں ہم. وہ بھی کتنی منقبتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور یہ کتاب العلم چیپٹر میں ہے بخاری کے. امام بخاری نے اس پہ ایک باب باندھا ہے تاکہ کوئی غلط رزلٹ نہ نکال لے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دین کی فقہ انفی نہیں، دین کی سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے نا کہ قرآن و سنت اور اجماع کو حجت مانا جائے، اور اجتہاد کی باری اس وقت ہے جب ضرورت ہے. فقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن سنت اجماع کا جنازہ نکال دیں اور اپنے بابوں کے جو اجتہادات ہیں یا ان کی جو رائے اور فتوے ہیں ان کو لے کے چلیں. اور پوری حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. مراد کیا؟ کہ دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں آگے عوام میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی میں شریعت کا بانی نہیں ہوں بلکہ شریعت کا دائی ہوں. اور دوسری طرف آپ ہمارے لوگوں کی حالت دیکھ لیں کہ بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. دیکھا نہیں آپ نے؟ اب کوئی بات کرے کہیں گے گستاخ رسول ہے. ان کو کہ اچھا پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث ہے، ہم مسند احمد کے ساتھ یہ حدیث الادب المفرد میں بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی اللہ نبی وارث. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب کو پاکستانی مسلمان ہوتا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مان کے یہ بات کی ہے، اللہ کی عطا سے کہا ہے، آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہا، وہ تو صرف اللہ ہی ہے، تسی بھی اللہ دی تا نہ لیو. اس ٹائم کہانیاں نہیں سنوندیاں جناب. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خطیب کو، ایک آپ کا صحابی خطبہ دے رہا تھا، اس نے اس خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. بالکل صحیح بات. وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا. بالکل ٹھیک بات، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. لٹریچر میں اس جملے کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے، کیونکہ بار بار کسی چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب پہلے جملے میں کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، تابع فرمان ہو جائے، وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن نبی علیہ السلام یہ جملہ سن کے غصے میں آئے. جلال میں آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ یہ ہے سینسٹیوٹی لیول امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا وہ صحابی اپنا کیس لڑ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے جملے میں کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی، تو میں نے تو مطلب آپ کو اللہ رسول کو اکٹھا ملایا تو نہیں ہے کوئی، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ
ان دونوں کی بجائے یہ کہو. اس زمانے میں اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے تھے. اور یہی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے. اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس صحابی کو ڈانٹتے ہوئے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل مجھ سے دور کر. ظاہر ہے کہ وہ نبی الاسلام کے نزدیک یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا. آپ کو اتنا جلال آیا ہوا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہ اپنی جگہ ہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب قطعاً وہ والا نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. تو اگر یہ الفاظ موجود نہ ہوتے احادیث کے اندر تو ہم اس پہ کلام کر سکتے تھے. اب چونکہ احادیث میں موجود ہیں، ان چیزوں کو کوئی موضوع بحث نہ بنایا جائے.